کوئی شے نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب بات سمجھ میں آ گئی. نیوٹن جسے ڈاٹ بولتا ہے وہ نور مصطفیٰ ہے. آئنسٹائن جسے ڈاٹ بولتا ہے وہ نور مصطفیٰ ہے. کیپلر جسے ڈاٹ بولتا ہے وہ نور مصطفیٰ ہے. لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ نور مصطفیٰ ہے؟ Yes, yes, yes. I have a proof that is light of the Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam. One day, the Prophet asked Jibreel, "Oh Jibreel, what is your age?" جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام جواب دیتے یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں ایک تارا اور زمین سے تارا ڈاٹ کی طرح دکھتا ہے. با کے نیچے جو ایک نقطہ ہوتا ہے نا اسی نقطے کے برابر زمین سے تارا دکھتا ہے. نیوٹن نے بھی زمین ہی سے دیکھا ہے, آئنسٹائن نے بھی زمین ہی سے دیکھا ہے. اس لیے سنگولیرٹی کا قول کیا اس نے, دعویٰ کیا اس نے. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد چمکتا ہے, اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب, مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہوں, میں ہوں, میں. یا رسول اللہ زندہ باد. پتہ چلا جس ڈاٹ سے دنیا بنی ہے وہ ڈاٹ کوئی اور نہیں, نور مصطفیٰ ہے. یہاں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا. نیوٹن پیدا ہوا 1687 عیسوی میں اور اس کے سر پر ایک ایپل گرا تھا. فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے سیب گرا تو گریویٹی کا آسیب سوار ہو گیا. وہ ڈھونڈنے لگا یہ سیب نیچے کیوں گرا, اوپر کیوں نہیں گرا, ادھر کیوں نہیں گرا, ادھر کیوں نہیں گرا, یہ اسٹریٹ ڈاؤن کیوں, سیدھا نیچے کیوں آیا. ڈھونڈتے 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 اس نے کہا زمین کے اندر گریویٹی ہے, کشش ثقل ہے. جو چیز زمین کی جنس سے ہوگی ریٹرن زمین پر آ جائے گی, زمین اسے کھینچ لیتی ہے. یہاں سے اسلام کا ایک مسئلہ حل ہو گیا. اور وہ مسئلہ یہ ہے جب ہمارے نبی معراج میں گئے فلسفہ انکار کرا, خرق و التیام آسمان میں باطل 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 فلسفہ کا کہنا ہے. پھر نبی گئے کیسے معراج میں؟ نیوٹن کے نظریے سے بتا رہا ہوں. آپ زمین سے ایک پتھر اٹھائے, پوری طاقت سے آسمان کی طرف پھینکے, ہاتھ کا اثر جب تک پتھر میں مؤثر ہے وہ پتھر خلا میں پرواز کرے گا. ہاتھ کا اثر ختم, وہ پتھر نیچورلی زمین کی طرف آ جائے گا کیونکہ زمین اپنی طرف کھینچ رہی ہے اسے, بقول نیوٹن کے. یہی حال مٹی کا ہے. لیکن ہوا پھینکے اوپر وہ نیچے نہیں آئے گی, آگ پھینکے اوپر وہ نیچے نہیں آئے گی, روشنی پھینکے اوپر وہ نیچے نہیں آئے گی. ہر چیز اپنی حیز طبعی کی طرف جاتی ہے. اس کو عربی میں اس طرح بھی کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں میں. گاؤں میں جو لوگ اپنی بیل گاڑی پہ کپاس گیہوں باجرہ مکہ رکھ کے منڈی لے جاتے ہیں اسے راستہ بتانا پڑتا ہے بیل کو کہ یہ منڈی کا راستہ ہے, اور منڈی میں مال خالی کر دے اسے گھر کی طرف موڑ دے, سیدھا بیل اپنے کھوٹے پہ آ کے رک جاتا ہے. یہی حال ہے جب چرانے کے لیے لے جائے نئے کھیت میں نئی سمت میں راستہ بتانا پڑے گا, اسے شام کے ٹائم ہاں کے گھر کی طرف سیدھا اپنے کھوٹے پہ آ کے رکتا ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ. یہ بات سمجھ لیے تو اب جو بتانے جا رہا ہوں میں وہ سنیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اصلی کیا ہے؟ جو انسان یہاں پیدا ہوا سلیم پور میں, اگر وہ لندن میں رہ رہا ہے یہ وطن اصلی نہیں ہے اس کا. یہی وجہ ہے VIP لائف ہے, پھر بھی کونے میں بیٹھ کے روتا رہتا ہے. Hey bro, why are you crying? بولے گھر کی یاد آ رہی ہے. وہ گلی, وہ ندی, وہ نالے, وہ جھاڑ, وہ پرندے, وہ شجر, وہ دوست, وہ گلیاں, وہ کھیت, وہ کھلیان, سب کچھ ہے, مگر نیچورلی پیلس وہ نہیں ہے, اس لیے وہ پزو مردہ رہتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہمارے نبی کا نیٹیو پیلس کیا ہے, وطن اصلی کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے مکہ, میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ مکہ بعد میں بنا, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نبی کا وطن اصلی مدینہ ہے, میں اسے بھی اگنور کرتا ہوں کیونکہ مدینہ بعد میں بنا, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. اگر
कोई कहता है नबी का मकान जन्नत है, मैं इसे भी ब्लैक लिस्ट में डालता हूँ, क्योंकि नबी पहले पैदा हो चुके हैं, जन्नत बाद में बनी है। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आज़म है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आज़म बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? एक तरफ मैंने हदीस जाबिर का मुताला किया, जिसे हदीस नूरी कहा जाता है, दूसरी तरफ न्यूटन की थ्योरी को देखा, तब बात समझ में आ गई। हमारे नबी का वतन असली मक्का मदीना जन्नत नहीं, बल्कि वतन असली कुर्बे मौला है, कुर्बे मौला। कायनात की कोई शय नहीं है, नबी पैदा हो चुके हैं, जाहिर सी बात है नबी पैदा होकर रहते कहाँ थे? हदीस में आया यदूर बिल कुदरत हैसो शाअ अल्लाहु तबारक व तआला, और जब कोई चीज है ही नहीं तो लाज़िमन वो कुर्बे मौला में रहते थे। तो नबी का वतन असली कुर्बे मौला हुआ। अब जरा मेराज का फलसफा सुने, जब नबी का वतन असली कुर्बे मौला हुआ तो वही नबी जब मक्का में पैदा होते हैं 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक माँ के पेट में 9 महीने रहे, फिर हमारे नबी सुबह के टाइम में पैदा हुए। मगर यही नबी उसी वतन असली की तरफ वापस पलटते हैं, मक्का से रब की तरफ जाते हैं, तो 9 महीने नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे, बल्कि 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी वतन असली में गए और वापस आए, क्योंकि ग्रेविटी रब की तरफ से थी, कशिश सिक्ल रब की तरफ से थी, खिंचाव रब की तरफ से था। और ये मैं नहीं बोलता, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में रब्बे कदीर ने नकी अली खान की पीठ से जो बच्चा बरेली की धरती पर पैदा किया, वो तमाम साइंसदानों का बाप था, हर एतबार से वो बात करता है। उन्होंने इस मंजर की तर्जमानी की और कलम से कहा लिख, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के साथ अरब के मेहमान के लिए थे, वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नबात उठ रहे थे, उतार कर उनके रूह का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही से आया हो माना कि सब बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमवुजे बहरे हू में उभरा, धना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। कमाने इनका के झूठे लोग, तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। न्यूटन ने क्या कहा था? जमीन के अंदर ग्रेविटी है। आला हजरत फरमाते हैं इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फिर था